السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری اور حاضر ہوں آج بھی آپ کے سامنے بیورو رپورٹ لے کر۔ آج کا شو بھی حسب معمول ملک اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والے اہم ترین جو سیاسی اور اہم معاملات ہیں ان کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 2 موضوعات کا احاطہ کرنا ہے۔ آج جو ہے ہمارے جو صوبہ کے پی ہے اس میں بڑے پیمانے پر کابینہ میں رد و بدل ہوا۔ اس کے پس پردہ کیا شاخسانہ ہوتا ہے، کیا میرٹ کار فرما ہوتا ہے، باقی صوبوں میں جو اس طرح کی تبدیلیاں ریسنٹلی آئی تھیں اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، کیا اس سے کوئی مقاصد حاصل ہوتے ہیں، نتیجہ حاصل ہوتا ہے، پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، یا صرف اس کے پیچھے کوئی سیاسی عوامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہم نے ڈسکشن کرنا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے پنجاب میں ایک بہت بڑے پولیس انیشیٹو کا افتتاح کیا ہے۔ میاں والی میں ایک ماڈل تھانے کا جو ہے انہوں نے افتتاح کیا جس میں بہت سی ایسی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں جو کہ باقی جو 800 سے زیادہ تھانے ہیں پنجاب میں وہاں پر بھی اس طرح کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی تاکہ عوام کی رسائی جو ہے وہ پولیس تک ہو اور پولیس فوری طور پر ان کے مسائل حل کرنے میں معاون ثابت ہو۔ لیکن شروع کرنا ہم نے آج پہلے جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے وہ کے پی سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے ہمارے چاروں بیورو چیف، لیکن فرداً تعارف کراتا ہوں۔ فرزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے، ہماری پشاور کی بیورو چیف ہیں۔ ہمارے دوسرے ساتھی انوار ہاشمی لاہور میں موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ رفت موجود ہیں کراچی میں، رفت سے بھی جانیں گے کہ کس طرح سے یہ ترقیاں تبادلوں کا سلسلہ ہے کیسے ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات اور نتائج ہوتے ہیں۔ مجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجیب سے بھی ان کا انالیسس لیں گے، ان سے بات چیت کریں گے کہ ان کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے۔ فرزانہ آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آج سارا دن آپ کا صوبہ کے پی جو ہے وہ زیر بحث رہا، بڑے بڑے نئے معیار بتائے گئے وزراء کی جانب سے کہ اصل میں وزراء کی اہلیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور جو ہم جیسے بھولے لوگ ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ تعلیم کی اہلیت کیا چیز ہے۔ بتائیے گا کہ کیوں ہوا آج رد و بدل کابینہ میں؟ بڑے دن سے سن رہے تھے، پیچھے سے یہ اطلاع آئی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے اجازت دے دی ہے صوبائی چیف منسٹر کو تبدیلیوں کی، تو ان تبدیلیوں کا شاخسانہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اور یہ سیاسی گروپوں کی بنیاد پر ہوئی ہیں یا اس کی بنیاد جو ہے میرٹ پر ہے؟ جی دیکھیں، خان صاحب جب پہلے بھی پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ جب وہ آئے تھے 19 سرحال میں ایک تقریب سے انہوں نے خطاب کیا تھا، میں بھی وہاں پہ موجود تھی، تو اس میں انہوں نے دوران تقریر بڑے واضح طور پر کہا تھا سی ایم صاحب کو اشارہ کرتے ہوئے اور انہیں بتاتے ہوئے کہ آپ اس چیز کو بڑا دھیان سے رکھیں، اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی بندہ صحیح پرفارم نہیں کر رہا تو اسے ہٹا دیں، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر، مطلب اپنے جو لوگ ایم پی ایس بیٹھے ہوئے تھے ان سے مخاطب ہو کر یہ بھی کہا کہ میرے پاس بڑے فون آ رہے ہیں، ذرا دھیان رکھا کریں۔ یہ ایک آپ کو ملاقات کا میں نے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد بارہا وہ یہ چیز دہراتے رہے کہ میں جس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوگی، جو ڈیلیور نہیں کرے گا وہ جائے گا۔ تو یہ تو ان کا کہنا ہے اور حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے، اکثر کہتی رہی ہے اور کہہ بھی رہی ہے۔ لیکن میرا اپنا ایک جو میری رائے ہے، اس کا کوئی اس کے ساتھ اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن جو ہمارے پاس سامنے ثبوت ہے وہ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ سیاسی بنیادوں پر ہوا ہے۔ پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا، ابھی بھی کچھ لوگوں کو جیسے بنو کے لوگوں کو شامل کیا گیا، پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں 2 لوگ جو ہیں وہ فاٹا سے لیے گئے، حالانکہ کہا گیا تھا کہ 2 وزراء لیے جائیں گے، لیکن بہرحال ایک وزیر اور ایک مشیر لیا گیا ہے۔ ان کی ایک بڑی تعداد آئی ہے لیکن اس میں سے 2 لوگ لیے گئے۔ اسی طرح جو مختلف ڈسٹرکٹ تھے وہاں پر سچویشن جو تھی وہ بڑی خراب ہو رہی تھی، اور لوگوں میں اندر ہی اندر ایک چیز جو تھی وہ سامنے آ رہی تھی کہ کچھ خاص ہی لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، تو وہ شکایتیں اور وہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ پھر کچھ مشیر یا وزیر ایسے بھی تھے جن سے مسلسل شکایتیں آ رہی تھی، اور بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ان سے خوش نہیں تھے، یا یوں کہیں کہ جنہوں نے خیبر پختونخوا حکومت بنائی تھی وہ ان سے خوش نہیں تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ وزارتیں ان کو مل جائے اور وہ آ جائیں، تو وہ بھی ایک سلسلہ کافی دیر سے چل رہا ہے۔ فرزانہ یہ بتائیے گا، آپ کو میں ڈسٹرب کرتا ہوں تھوڑا سا معذرت سے، تو آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ جو کے پی کا صوبہ ہے، چیف منسٹر صاحب ہیں، ان کو بنی گالہ سے چلایا جا رہا ہے، کیا وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، فیصلے خود نہیں کرتے؟ دوسری یہ بتائیے گا کہ آج جو فیصلے ہوئے ہیں
ان میں جو سب سے زیادہ مشہور زمانہ جو اس وقت بڑا ایک مثال بن گئی ہے کہ جو تعلیم کے وزیر ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعلیم جو ہے میٹرک ہے اور وہ منسٹر ہوں گے تعلیم کے. تو کیا دونوں باتیں جو ہیں یہ درست ہیں؟ اس کا انالائز کیجئے گا. بالکل میں اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب قابل نہیں ہیں. وہ بالکل قابل ہیں, ان میں صلاحیتیں بھی ہیں اور وہ صوبہ چلا بھی سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جب حکومت بنائی گئی تھی تب ہی کچھ شرائط پر بنائی گئی تھی, اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کا ایک وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ 5-6 وزیر اعلیٰ ہیں. تو وہ ان کے اوپر دباؤ ہے, ان کے اوپر پریشر ہے. جو اصل لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, انہی کے حکم کے مطابق ان کو چلنا پڑتا ہے. اس سے میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ قابل ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی مجبوریاں ہیں جس بنیاد پر انہیں وزارت اعلیٰ دی گئی ہے, اب اس کو ان کو ڈیلیور کرنا ہے. جہاں تک بات اکبر ایوب صاحب کی ہے تو واقعی یہ ہمارے لیے کافی حیرت کا ایک فیصلہ آپ کہیں کہ سامنے آیا ہے, کیونکہ ضیاء صاحب جو مشیر تعلیم تھے وہ اس کو ضیاء اللہ بنگش کی بات کر رہی ہوں, وہ اس کو کافی عرصے سے بہت خوبصورت طریقے سے چلا رہے تھے اور ماشاءاللہ وہ پڑھے لکھے بھی ہیں, کوہاٹ سے تعلق رکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جنوبی اضلاع کو کم ہی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں, ان کو یہ ملی, انہوں نے ڈیلیور کیا اور بہت اچھے جا رہے تھے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ان کے خلاف بھی بنی گالہ میں سازشیں ہوئیں, بہت سارے معاملات ایسے تھے. وہ جو سفارشیں ہوتی ہیں, نوکریاں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت سارے معاملات ایسے آ جاتے ہیں. این ٹی ایس کا معاملہ آیا, اس کے بعد ابھی معاملات آئے, تو اس میں ان سے کچھ ہلکے ناراض تھے, تو وہ ایک ہمیں ریئیکشن نظر آیا. جہاں تک اکبر ایوب کی بات ہے, شکر کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے شوکر یوسف زئی صاحب کہ وہ انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ نیاز جو ہے وہ انگریزی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ کل فرزانہ آخری بات کیجئے گا, میری بات سن لیے. کل پرائم منسٹر صاحب نے میاں والی میں تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ انگریزی بولنا تو کوئی معیار نہیں ہے. اسمبلی میں جو وہ لوگ انگریزی بولتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ اسمبلی میں 90% لوگ انگریزی نہیں سمجھتے, تو کل ہی پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ وضاحت کر دی تھی کہ انگریزی کوئی معیار نہیں ہے. جی ختم کیجئے گا بات. خیر ہے, کوئی بات نہیں, آج ہم یوں ٹرن لے لیں گے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم تو ایک دن بات کرتے ہیں, دوسرے دن اپنا بندہ آ جاتا ہے تو ہم بات کو موڑ دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یو ٹرن لینے والا صحیح جو ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ جو پچھلا ٹینیور تھا خیبر پختونخوا کا, آپ کو یاد ہوگا کہ عاطف خان جو تھے وہ وزیر تعلیم تھے اور ان کی جو تعلیم تھی وہ انٹر تھی. ابھی ہم تھوڑا سا اور بھی نیچے چلے گئے ہیں, اور اب میں چلیں آگے چلتے ہیں, باقی ساتھیوں سے بات کرتے ہیں. ہاشمی صاحب آپ بتائیے گا کہ گزشتہ 15-16 ماہ میں یا 17 ماہ میں وفاقی کابینہ میں بھی 2-3 دفعہ تبدیلیاں ہوئیں, وزیروں کے محکمے تبدیل ہوئے, پنجاب میں بھی کچھ تبدیلیاں آئیں, 2-3 وزیر جو تھے تبدیل ہوئے, پھر دوبارہ اپنی وزارتوں پر آ گئے. اب یہ جو اتنی تیز تبدیلیاں ہیں 15 ماہ میں, بیوروکریسی بھی تبدیل ہوئی, کے پی میں تبدیل ہوئی, پنجاب میں تبدیل ہوئی, مرکز میں بھی تبدیل ہوئی, اتنی ساری تبدیلیوں کے بعد کیا واقعی صوبے کے عوام کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں آن گراؤنڈ؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ تبدیلیوں کے حوالے سے جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار صاحب, وہ ہر 3 ماہ بعد وزیر اعظم سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں, اور اس ڈو مور کے مطالبے کے تحت انہوں نے 36 وزراء اور مشیر اور پارلیمانی سیکریٹری ملا کے تقریباً 44 سے 46 کی تعداد اپنی کابینہ کی بنا لی ہے, جو کہ تاریخ میں جتنی ہائیسٹ کابینہ رہی ہیں اس میں انہوں نے اس کا شمار کروا لیا ہے. اس کے علاوہ بیوروکریسی کے بارے میں آپ کو اندازہ ہے کہ اس میں بھی بہت سے مطالبات ان کے ہوئے. اب اگر میں فرزانہ کی بات کو لنک کر کے آپ کی تبدیلی کا جواب دوں کہ وہاں پہ آج ایشو تھا کہ ایک میٹرک پاس جو ہے وزیر تعلیم آ گئے ہیں. میرے پاس پہلی تو بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے وزیر تعلیم ہیں, اور 1 2 3 نہیں 4 وزیر تعلیم ہیں, ہر کیٹیگری کا پرائمری ایجوکیشن کے اور ہیں, مختلف کیٹیگری کے وزیر ہیں. جی لٹریسی کا الگ ہے, ہائر ایجوکیشن کا الگ ہے, اسپیشل ایجوکیشن کا الگ ہے, 1 پی ایچ ڈی ہے اور 3 جو ہے وہ گریجویٹ ہیں ماشاءاللہ. لیکن ان چاروں کارکردگی کے حوالے سے, تبدیلی کے حوالے سے دیکھیں تو پنجاب کے سکولوں میں ان 4 وزراء کے باوجود 1
1% سرکاری اسکولوں میں داخلے میں اضافہ نہیں ہوا پچھلی حکومتوں کی نسبت، جو کہ وزیر اعظم کا خواب تھا کہ وہ سرکاری تعلیمی اداروں کو اتنا بہتر بنائیں گے، تو 1.5 سال میں ایک اسٹوڈنٹ کا اضافہ نہیں ہوا، بلکہ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف کافی تعداد جو ہے رجوع کر گئی ہے، جس کے اعداد و شمار اس وقت بیان نہیں کرتے، اگلے پروگرام میں کریں گے۔ کارکردگی پہ آئیں تو تبدیلیاں ہر قسم کی گئی ہے۔ وزارت اطلاعات میں آپ کو پتہ ہے کہ 4 دفعہ تبدیلی کی گئی ہے، پہلے فیاض الحسن چوہان، تو پھر شمشان بخاری، تو پھر میاں اسلم، تو پھر فیاض الحسن چوہان، تو پھر میڈیا اور اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن کا جو دور ہے، فیاض الحسن صاحب سے کیا انفارمیشن ملے گی وہ آپ سب ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے، انفارمیشن ہے یا کچھ اور ہے۔ اسی طرح یاسمین راشد صاحبہ کا محکمہ صحت میں بہت ہی اچھی خاتون، اور خود بھی ڈاکٹر ہیں، وہ بھی کوئی میٹرک پاس نہیں ہے، لیکن ہسپتالوں کی حالت ہم پروگراموں میں بیان کر چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بیانات کی حد تک ہوتا ہے نا کہ پچھلے برس بھی بوئی تھی لفظوں کی کھیتیاں، اب کے برس بھی اس کے سوا کچھ نہیں کیا، یعنی لفظوں کی حد تک تبدیلی نظر آئی ہے۔ تفصیلات کہیں گے تو کبھی اعداد و شمار بتا دوں گا۔ طارق صاحب جی بہت شکریہ ہاشمی صاحب، آگے بڑھتے ہیں، کراچی چلتے ہیں۔ عرفت صاحب، سندھ میں تو گزشتہ 10 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی حکومت ہے، وہاں آئے روز تبدیلیاں ہوتی ہیں، کابینہ میں وزراء کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی کمی ہو جاتی ہے، کبھی مشیر نئے آ جاتے ہیں۔ وہاں قائم علی شاہ ایک طویل عرصہ رہے، اس کے بعد مراد علی شاہ کچھ عرصے سے رہے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ سندھ میں جو کابینہ کی پرفارمنس ہے، ڈیلیوری ہے، وہ کیسی ہے؟ دوسری ایک بات، یہاں ہم بیٹھے اسلام آباد میں اڑتی خبر سن رہے ہیں کہ غالباً کچھ طاقتور حلقے پاکستان پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ کچھ ان کا وہ نالاں نظر آتے ہیں، اور یہاں ہم نے سنا ہے کہ فریال تالپور صاحبہ کا نام جو ہے وہ نئے چیف منسٹر کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی اطلاع آپ نے سنی ہے؟ ایسی کوئی کھلبلی ہے؟ ایسی کوئی ہلچل ہے یا نہیں؟ اور دوسرا جو میں نے پہلے بات کی کہ اتنی تبدیلیوں کے بعد کیا وہاں پر کوئی بہتری آئی ہے، کچھ لوگوں کو سروس ڈیلیوری مہیا ہوئی ہے؟ رفعت دیکھیں طارق صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ کابینہ میں اس طرح سے رد و بدل اتنی تواتر کے ساتھ نہیں ہوئی ہے کہ جیسی کہ پنجاب میں نظر آتی ہے یا کے پی میں، تو اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی تسلی بخش تو نہیں ہے صورتحال، پوری پاکستان کی سیاست کا ریفلیکشن نظر آتا ہے یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ اصل بات ہے ڈیلیوری، وہ ہے نہیں، کوئی کارکردگی معیار نہیں ہے۔ بلدیات کی وزارت کو دیکھ لیں، صحت کو دیکھ لیں، پھر صحت میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی جو بہن ہے عذرا پیچیو، ان کے پاس یہ وزارت ہے، تو لہٰذا وہ تو دستیاب ہی نہیں ہوتی، تو بات پرس کرنے کا یا پوچھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تعلیم کی وزارت میں یہاں بھی رد و بدل ہوتی رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مراد علی شاہ کی گرفت ضرور نظر آتی ہے، لیکن وہ اس معاملے میں برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کی قیادت کے چھوڑے اور پارٹی کی قیادت کی ہدایت کو ضرور مد نظر رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک رہی تبدیلی کی بات، تو یہ بازگشت کئی کی رہی ہے کہ فریال تالپور جو ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں وزارت میں، یا وہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہیں، یا ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی قیاس آرائیاں مسلسل ہوتی رہی ہیں، لیکن عملی طور سے اس کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ مراد علی شاہ اس وقت ایسے امیدوار ہیں جو سب کے لیے فی الحال قابل قبول ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، پارٹی ہو، کیونکہ پارٹی میں بھی کوئی ایسا قداور شخصیت نہیں ہے جو سندھ کی وزارت اعلیٰ کو سنبھال سکے، تو لہٰذا ایسی صورتحال میں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی تسلی بخش نہیں ہے صورتحال وزارتوں کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ذرا کے پی کے سے اور پنجاب سے مختلف ہے کہ وزیر اعلیٰ کی کمان نظر ضرور آتی ہے، گو کہ وہ ہدایت ضرور لیتے ہیں پارٹی سے، لیکن وہ لگتا ہے کہ خود بھی ان کے پاس ویژن ہے اور وہ خود بھی اپنی چیزوں کو خود بھی آبزرو کرتے ہیں اور معاملات میں مداخلت بھی کرتے ہیں اور چیزوں کی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں۔ جی رفعت، ٹھیک، بالکل آگے بڑھتے ہیں، ہم چلتے ہیں بلوچستان، کوئٹہ میں مجید صاحب موجود ہیں۔ مجید صاحب، آپ کے ہاں تو رد و بدل نہیں ہوا کابینہ میں، کوئی ایسی اطلاع بھی نہیں ملی، اس لیے کہ وہاں تو تقریباً سبھی وزیر ہیں، تو شاید تبدیل کون ہوگا۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ یہاں کچھ ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے بہت زیادہ شور اٹھا کہ شاید وہاں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، بڑے اختلافات ہو رہے ہیں، رند صاحب کی بات ہوئی، جان جمالی صاحب کے ایکٹیو ہونے کی خبریں سنی، پھر اچانک یہ خبریں جو ہیں ایک مرتبہ پھر جو ہیں وہ ٹھنڈی پڑ گئیں، اور ایک مرتبہ پھر لگتا ہے کہ سب بھائی اور سب جو ہے اکٹھے ہیں اور سب ٹھیک ہے۔ سب ٹھیک ہے یا کچھ اندر کھاتے انڈر کرنٹس ہیں، کوئی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں، یا کیا صورتحال ہے؟ طارق صاحب، اعلیٰ بلوچستان جام کمال کافی زیادہ متحرک ہیں، وہ پبلک میں بھی جا رہے ہیں، ان علاقوں میں بھی جا رہے ہیں جہاں ترقیاتی کام نہیں ہو پا رہے، لوگوں کی شکایت بھی سن رہے ہیں، میڈیا سے بھی براہ راست ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے گڈ گورننس پر توجہ دینی شروع کی،
اور جب انہوں نے توجہ دینی شروع کی تو پہلا ٹارگٹ ان کا محکمہ صحت رہا، اور یہاں پہ انہوں نے پہلے وزیر کو جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، نصیب اللہ مری، ان کو برطرف کیا اور یہ محکمہ اب اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، جبکہ تحریک انصاف ہی کے ایک مشیر مبین خلجی خود استعفیٰ دے گئے۔ لیکن کچھ اور محکموں کے بارے میں بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نجی محفلوں میں بھی اس میں بھی کہا کہ وہ اپنی کارکردگی نہیں دکھا رہے، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو یا دیگر حوالوں سے ہو۔ تو یہ بازگشت سننے میں آئی کہ اب شاید کچھ محکمے تبدیل ہوں گے، کچھ وزراء کو تبدیل کیا جائے گا۔ جب یہ چیزیں بازگشت آئی تو پھر یکدم سے ایک لہر سی اٹھی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو تبدیل کیا جائے، اور اس کے باقاعدہ ایک میٹنگ شروع ہو گئی، لوگوں نے رابطے شروع کر دیے، اور یہ رابطے بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر سے شروع ہوئے۔ انہوں نے کچھ وزراء نے آپس میں مل بیٹھ کے بات کی، پھر تحریک انصاف سے رابطے کیے گئے، دیگر جماعتوں سے رابطے کیے گئے، لیکن وزیر اعلیٰ اپنے جو ان کا ایم تھا کہ گورننس پر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اس پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور وزیر اعظم کو انہوں نے اعتماد میں لیا، ان سے ملاقاتیں کی، جس کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ تحریک انصاف ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، اور وہ اپنے کام میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ جو تحریک ایک اٹھی تھی وہ بظاہر بڑی شدت کی تھی، لیکن اب وہ پھر دوبارہ دب سی گئی ہے، اور بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ فوری طور پہ کوئی تبدیلی ہوگی، لیکن آگے جا کے چونکہ بیوروکریسی میں بھی بڑے پیمانے پر تبادلے ہو رہے ہیں، وزراء کی مرضی کے برخلاف بھی کچھ سیکٹریز اور اعلیٰ افسران تعینات ہو رہے ہیں، تو شاید آگے جا کے جام صاحب کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان جو مسائل سے وہ اچھی طرح نبٹ رہے ہیں، اور وہ اپنے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، چاہے وہ اے این پی کی شکل میں ہو یا وہ تحریک انصاف کی شکل میں ہو، ہزارہ ڈیموکریٹک کی پارٹی کی شکل میں ہو یا بی این پی عوامی کی، تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ فی الوقت بظاہر ایسا کوئی بڑا خطرہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ جام کمال صاحب کے لیے فی الحال سب اچھا ہے، کوئی بڑی ان کے لیے مشکل نہیں ہے، اور وہ اپنے معاملات خوش اسلوبی سے نمٹا رہے ہیں۔ یہ تھے مجیب صاحب کوئٹہ سے، جو کہ ہمیں کوئٹہ کا بلوچستان کا احوال بتا رہے تھے۔ ناظرین، اب ہم نے لینی ہے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم اپنے اگلے موضوع پر بات چیت کریں گے اپنے بیورو چیفز کے ساتھ۔ ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرام بیورو رپورٹ میں۔ وقفے سے پہلے ہم نے بات کی کابینہ میں رد و بدل کی، اس کے پیچھے محرکات کی۔ اب ہم نے بات کرنی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس انیشیٹو کی، جس کے بارے میں آج جو تھا وہ میاں والے جا کے انہوں نے اس کا افتتاح بھی کیا، ایک ماڈل تھانے کا افتتاح کیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ سوال کروں گا ہاشمی صاحب سے کہ ہاشمی صاحب، یہ جو پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کل پرائم منسٹر نے فیصل آباد میں آئی جی پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب وہ امید کرتے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں مافیاز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کتنی مدد ملے گی جرائم پر خاتمے میں عوام کو رسپانس دینے میں؟ لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ لکھ رہے تھے کہ یہ وہی انیشیٹو ہے جس کا آغاز گجرانوالہ کے ماڈل پولیس اسٹیشن سے 2013 میں شہباز شریف صاحب نے کیا تھا۔ تو ایک تو تصدیق کیجیے گا اس بات کا کہ واقعی ایسا ہوا تھا، دوسرا بتائیے گا کہ چلے آگے بڑا ہے عمل، ایک اور شہر میں ماڈل تھانہ بن گیا ہے، کس حد تک اس سے مدد ملے گی عوامی مسائل کے حل کرنے میں؟ ہاشمی صاحب۔ دیکھیں طارق صاحب، پہلی آپ کی بات جو ہے نا وہ بالکل درست ہے کہ جو شہباز شریف کے دور میں چند ماڈل تھانے بنائے گئے تھے، ان کا بالکل سسٹم وہی ہے، اور ایک ایگزیکٹو کلاس جو ہے وہ روم بنا دیے جاتے ہیں جس میں عام آدمی تو داخل ہونے کی بھی کوشش نہیں کرتا، اور کوئی پڑھا لکھا اگر چلا جائے تو اس کو ہیلپ مل جاتی ہے کہ اس کی درخواست جو ہے وہ اصل تھانے کے مقرر تک پہنچا دی جاتی ہے۔ اس طرح کا ایک تھوڑا سا وہ ایک سسٹم ہے۔ اصل مسئلہ وزیر اعظم کو جو پیش آ رہا ہے، آج بھی انہوں نے وہ بات کوئی 100ویں دفعہ ریپیٹ کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ کے پی کے کی طرز پہ اس کا پولیس کا سسٹم ہو۔ اب وہ سسٹم کیا ہے، کون سا کوئی کاف ہے، وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لاہور میں بھی چند ماڈل تھانے پہلے ہی کام کر رہے ہیں اس وقت، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں اتھارٹی جو ہے نہ وزیر اعلیٰ کی قائم ہو پا رہی ہے نہ وزیر اعظم کی قائم ہو پا رہی ہے۔ اگر اسی کو ٹچ کر کے آپ دیکھیں کہ فیصل آباد میں وہ ساتھ آئی جی پنجاب بھی تھے اور چیف سیکریٹری صاحب بھی تھے، تو چیف سیکریٹری صاحب کو جب وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہوں
کہ اب تو میں نے بیوروکریسی کو NRO دے دیا ہے اور امید ہے کہ آپ یہ پریشان نہیں ہوں گے اور آپ کارکردگی دکھائیں گے تو اندازہ کریں کہ وہاں ریاست کی یا وزیر اعظم کی ریٹ کیا ہوگی. سیم یہی پولیس کے ساتھ ان کے ساتھ ہے. آج انہوں نے کہا کہ ہم 29 ماڈل تھانے بنائیں گے. بات ماڈل تھانوں کی نہیں ہے, ٹوٹل کوئی پورا پنجاب جو کہ 60% پاکستان کا حصہ بنتا ہے, ٹوٹل کوئی تقریباً 715 سے 720 تھانے ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے. اب ٹھیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر رکھ دینا ہے. وہ وزیر اعظم جس کے بعد جو خود کہتے تھے کہ میں جب آؤں گا تو پوری دنیا اس سبز پاسپورٹ کی عزت کرے گی, یہاں تو تھانے میں وزیر اعظم کی نام کی کوئی عزت نہیں کرتا, ورنہ اس کے شہری آج بھی اسی طریقے سے ایک شناختی کارڈ گم ہو جائے تو اس کی درخواست جمع کروانے کے لیے سفارشیں ڈھونڈنے پڑتی ہیں, جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ صحافی بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آخری بات میں کروں گا, آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے, کہ وزیر اعظم کو بہت زیادہ جو ہے نا سٹیپ لینے پڑیں گے. وزیر اعلیٰ کو اپنی اتھارٹی قائم کرنی پڑے گی, کیونکہ 3 پنجاب میں جو ہے 5.7% کرائم میں پچھلے سال اضافہ ہوا ہے PTI کی گورنمنٹ میں, اور 3 ایسے ضلع. حیران کن بات ہے کہ وزیر اعظم کا ضلع میاں والی, وزیر اعلیٰ کا ضلع ننکانہ اور اس کے قریب شیخوپورہ, اور سپیکر کا ضلع جو ہے وہ گجرات. یہ وہ 3 ہیں جو پاکستان میں جرائم میں ٹاپ میں, اور تینوں اہم شخصیات ہیں. تو ان کی کتنی اتھارٹی ان تھانوں میں چلتی ہوگی کہ وہ ڈر کی وجہ سے کرائم ختم کرنے یا لوگوں کو انصاف دیں. تو اصل توجہ بالکل ماڈل تھانے, کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کو پہلے تو اپریشیٹ کر دینا چاہیے, لیکن مجموعی صورتحال یہ ہے کہ ان کو بالکل سادہ, میں اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ کلچر میں تبدیلی کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ پولیس کلچر میں تبدیلی کی بات ہے. عمارتوں سے, کمپیوٹر سے, وردیوں سے اور اچھے ٹیلی فون بنا دینے سے یا اچھے لوگو لگانے سے تبدیلی نہیں آتی. آگے بڑھتے ہیں رفت کی طرف. رفت, ابھی یہ جو بات ہوئی ہے بیوروکریسی کو NRO دینے دی, کسی کی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اور ہاشم صاحب نے جو ہے میرے منہ کی بات چھین لی. پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ بیوروکریسی جو نیب سے آزاد ہے, اب وہ کھل کر کام کرے. اب یہ بتائیے گا کہ اس آزادی سے, اس NRO دینے سے, اور یہ جو چنگل سے چھڑا لیا ہے بیوروکریسی کو نیب سے, اس کے بعد کیا صوبائی اور مرکزی جو بیوروکریسی ہے اس کی جو پرفارمنس ہے, جس کے بارے میں ہمیشہ لوگوں کو شکایت رہتی ہے, کیا وہ پرفارمنس اب بہتر ہو پائے گی؟ اور کیا اس کے باوجود اگر پرفارمنس بہتر نہ ہوئی تو بیوروکریسی کے پاس کوئی اور جواز ہوگا کام نہ کرنے کا؟ رفت نہیں, دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بالکل بھی نہیں ہو پائے گی, کیونکہ جس طریقے سے وزیر اعظم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے NRO دے دیا, انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی, انہوں نے بیوروکریسی کو ایک اوپن اسپیس دی ہے, اس کا بہت نیگیٹو تاثر جا رہا ہے. اور یقیناً یہ استعمال ہوگی. بیوروکریسی کوئی دودھ سے دھلی ہوئی نہیں ہے پاکستان کی. بات یہ کہ ہر چیز کا آغاز بیوروکریسی کے تعاون کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کسی کرپشن کا. تو میرے خیال میں جس طرح کی اوپن انہوں نے آفر کی ہے, اس سے بہتری کے بجائے خرابی ہوگی. دیکھیے گا آنے والے دنوں میں, اور وہ بار بار اس بات کو جتا رہے ہیں بیوروکریسی. ابھی چیف سیکرٹری کل بھی انہوں نے ایک تقریب میں مخاطب کر کے پنجاب کے چیف سیکرٹری کا, جب آپ کو دیکھیں فری ہینڈ ہے, آپ کے افسران یہ نہیں کریں, کام کریں گے اور یہ کریں گے. میرے خیال میں وہ اپنا کام کریں گے جو ماضی میں کرتے آئے. میں ساری بیوروکریسی کو خراب نہیں کہہ رہا, یہ میں بالکل وضاحت سے آپ کو کہہ دوں. جہاں تک رہی ماڈل پولیس اور یہ سارے, دیکھیں ہر جرم کے معاملے میں آپ دیکھیں ہر حکومت کو ضرورت پڑتی ہے پولیس کی, اور میرے خیال میں وہ کسی طرح سے قابو میں, پنجاب کی پولیس ایک عرصے تک مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے, وہ قابو میں آ نہیں رہی ہے. بالکل ہاشمی صاحب درست کہہ رہے تھے جس طریقے سے وہاں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن یہ ماڈل چیزیں دیکھنے کے تو ہم تو پرانے عادی ہیں کہ ماڈل تھانہ, ماڈل پولیس اسٹیشن, ماڈل پولیسنگ, یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ماضی کے حکمراں کرتے رہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایسی نئی چیز متعارف کرائے جس سے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے, عام آدمی کو سہولت ہو. عام آدمی کے سہولت کے انتظامات نہیں ہو رہے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے کہ سیاسی معاملات میں پولیس کو اب اپنے مفاد میں کیسے استعمال کیے پنجاب کی حکومت, یہ سارا میسج وہ ہے. اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اور جو لوگ فیسیلیٹیٹ ہوئے ہیں مسلم لیگ نون, اتنی ایک عرصے میں نے کہا کہ برسر اختیار رہی ہے, اتنی آسان نہیں ہوگا عمران خان کے لیے گرفت حاصل کرنا پولیس پر. اور وہ بھی وہی پرانا معاملہ ہے کہ وہ پولیس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی تک وہ ان کے قابو میں نہیں آئی ہے. بالکل رفت درست کہا آپ نے کہ پولیس جو ہے اور دیگر محکمے جب قابو میں آئیں گے تو تبھی عوام کو سروس ڈیلیوری مہیا ہوگی. آگے بڑھتے ہیں, کوٹا چلتے ہیں. مجید صاحب ہمارے منصر ہیں. مجید یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں جو بیوروکریسی کا نظام ہے اور خاص طور پہ پولیسنگ ہے, کیا اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے, اس میں کوئی بہتری آئی ہے, ماڈرن پالیسی آئی ہے, یا ابھی تک وہی جو نیم قبائلی نیم شہری ایک نظام تھا, بہت سے علاقے جو ہیں ویسے ہی وہ بی ایریا ہیں, تو کیا وہاں اب کوئی بہتری ہے, یہاں ایز اٹ از ہے, اسٹیٹس کو ہے, کیا صورتحال ہے بلوچستان میں؟ طارق صاحب بہت ہی بری حالت ہے, بہتری آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پورے صوبے میں پولیسنگ نہیں ہوگی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. اس وقت بھی 60 سے 65% ایریا ایسا ہے جہاں پہ لیویز کام کر رہی ہے, کیونکہ پولیس کا دائرہ کار شہری حدود تک محدود ہے, اور جیسے ہی اب کوئٹہ سے اگر آپ باہر نکلیں چند کلومیٹر بعد ہی لیویز کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. اس طرح ہر شہر کے ساتھ ہے. تو پولیسنگ ایز سچ آگے بڑھ نہیں سکی, جس طرح کو ان کو پرفارم کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہے. اگر آپ بات کریں ماڈرن تھانوں کی, ماڈرن تھانوں کا تو یہاں وجود ہی کوئی نہیں ہے, پرانا ہی سسٹم چلا آ رہا ہے اور وہ بھی بہت محدود ہے. کوئٹہ کی مثال لے لیں کہ آبادی بڑھ کے 30 لاکھ کراس کر چکی ہے, اور اگر اس میں پولیس کی نفری کی تعداد آپ دیکھیں تو بمشکل 100-200 لوگوں پر ایک کی نفری آتی ہے جا کے, وہ بہت ہی کم ہے. اور ان حالات میں معاملات کو چلانا کافی مشکل ہوگا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوشش کی ہے کہ کوئٹہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے گوادر میں وہ بی ایریا کو ختم کریں اور یہاں پہ اے ایریا کر کے پولیسنگ کریں. تو اگر اس معاملے کو اگر دیکھیں تو سابق دور میں جو پرویز مشرف کا دور رہا اس میں تمام بی ایریاز کو ختم کر دیا گیا تھا اور تمام ایریاز پولیس کی تحویل میں دے دیے گئے تھے. اسی طرح لیویز کو کافی حد تک ضم بھی کیا گیا تھا. لیکن پھر وزیر اعلیٰ ریسانی کا دور آیا, یعنی پیپلز پارٹی کا, تو پھر بی ایریاز بحال ہوئے اور یہ تنازع اب تک چل رہا ہے. کوئی اس پہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. یا تو یہ والا نظام رکھنا ہے جو نیم قبائلی اور نیم سرکاری نظام ہے تو وہ فائنل کر لیا جائے, اور اگر پولیسنگ کرنی ہے تو وہ فائنل کیا جائے. اس حوالے سے کوئی واضح فیصلہ نہیں دے پا رہے. سیاسی دباؤ بھی بہت ہوتا ہے جو بھی حکومت آتی ہے اس پہ, کیونکہ جو لیویز ہے وہ علاقے کے سرداروں نوابوں کے کہنے پہ چل رہی ہوتی ہے, ان کے کہنے پہ بھرتیاں ہوتی ہیں, اس لیے ان لوگوں کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے. تو دو نظام ایک ساتھ چلائے جا رہے ہیں, اس وجہ سے معاملات کچھ بہتری نہیں آ رہی. بلوچستان کے عوام ابھی تک منتظر ہیں کہ 72 سال سے کہ ان کے لیے کون سا نظام اپنانا ہے, وہ قبائلی نظام اپنانا ہے, وہ ماڈرن پولیسنگ اپنانی ہے. امید ہے کہ اگلے چند سالوں میں جو بلوچستان کے حکمران ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ انہوں نے اپنے عوام کے لیے آخر کرنا کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. فرزانہ, ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ آج جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے کہ وہ ایک ایسی پولیس چاہتے ہیں پنجاب کی جو کہ بالکل کے پی جیسی ہو. ایک تو بتائیے گا آج آپ یہ سیکرٹ جو ہے ہم پر آشکار کر دیں, یہ راز افشا کر دیں کہ بلوچستان میں پولیس, کے پی میں پولیس کیسی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو اصلاحات متعارف کرائی گئی تھیں 5 سال پہلے, ان کے ثمرات اب کس حد تک پہنچے ہیں؟ اعداد و شمار اس کی گواہی دیتے ہیں یا صرف خوبصورت بیان بازی ہے اور لفاظی ہے, حقیقت میں اس کا کچھ نہیں ہے؟ اور اگر حقیقت سے اس کا تعلق ہے تو ہمیں ہماری رہنمائی کیجیے گا. فرزانہ. دیکھیں, پہلا تو میرا یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتی رہی ہوں کہ پختونخوا کی پولیس ہے جو پنجاب اور سندھ سے واقعی تھوڑی سی مختلف ہے. کافی ایسا تو مجھے بھی اب صحافت کرتے ہوئے ہو گیا. اس میں مجھے ہم بھی جب پنجاب اور سندھ جاتے ہیں تو واقعی وہ پولیس کا جو رویہ ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری پولیس اس کی نسبت ذرا اچھی ہے بیہیویئر میں اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ یہاں پر جب ناصر درانی صاحب آئے تھے انہوں نے اور اس وقت کے ہوم سیکرٹری نے مل کر بڑے اچھی کچھ اصلاحات انٹروڈیوس کرائی تھی. اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات تھی, لیکن ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرمنل سے لڑنے والی پولیس جو تھی ایک دم سے دہشت گردوں سے لڑنا شروع ہو گئی, تو انہیں بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ایسی چاہیے تھی, ٹریننگ وغیرہ, تو وہ چیزیں انٹروڈیوس کرائی گئی تھی. کچھ ماڈل تھانے بنائے گئے اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب سائل آئے پولیس کے پاس یا اور اپنی کوئی شکایت لے کر یا ایف آئی آر وغیرہ کے سلسلے میں, تو اس کو ماحول ایک تو اچھا ملے اور دوسرا لوگوں کا بیہیویئر بھی اس کے ساتھ اچھا ہو. تو یو این ڈی بی کی مدد سے کافی زیادہ ٹریننگ بھی کروائی گئی اور مکمل طور پر ایک جو ہے سسٹم بنایا گیا جس کے اثرات واقعی کافی جگہوں پر نظر آئے. اور کچھ جگہوں پر ویمن ڈیسک بھی انٹروڈیوس کروائے گئے کیونکہ پختونخوا کا معاشرہ ہے اور ظاہر ہے خاتون تھانہ کچہری نہیں آتی, اور جب ہم ویمن کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں یا ڈومیسٹک وائلنس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ نہیں جاتی تھی. اور ویمن پولیس اسٹیشن تو محدود ہے, ہر جگہ پر تو نہیں ہے, تو اس کا بھی تھا کہ ویمن ڈیسک انٹروڈیوس کروایا کہ سیدھی آپ خاتون کے پاس جائیں. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہیں اور وہ ہوئی ہے. لیکن اوور آل جو بات ہے کہ کیا وہ سیاسی اثر سے باہر نکلی ہے تو نہیں. لیکن فرزانہ یہ بتائیے گا, فرزانہ ایک بات بتائیے گا, یہ جو اصلاحات ہیں جن کا ذکر کر رہی ہیں
اس کے بعد جس طرح انوار نے بتایا کہ 5.7% کرائم بڑھے ہیں پنجاب میں، کے پی میں کرائم جو ہے جنرل کرائم ہے، کیا اس میں کمی ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے یا سٹیٹس کو کی پوزیشن ہے؟ نہیں، کرائم میں تو ایسا ہمیں کوئی خاص اوپر تلے فگر ہوتے رہتے ہیں کہ مطلب اگر 500 کا فگر آ جاتا ہے تو پھر 499 کا آ جاتا ہے یا 450 کا آ جاتا ہے، تو اس طرح، اور کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسٹریٹ کرائم کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے۔ اسی طرح مرڈر آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال کے فگر اور اس سال کے فگر جو ہمارے رپورٹر نے بنائے ہیں، اس سال تو ریشو ہمیں کافی زیادہ نظر آیا ہے۔ میں نے خود آج ایک پروگرام بنایا ہے، کل آپ دیکھیے گا، اس میں بھی ریشو آلموسٹ ڈبل ہے۔ یہ چائلڈ ابیوز کی جو بات ہوئی ہے، اب اوور آل ان چیزوں میں نہیں ہے، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں وہ شاید اس چیز کی کرتے ہیں کہ ہم نے اصلاحات کی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں، آپ پولیس کو سیاسی پریشر سے اور سیاسی ماحول سے باہر نہیں نکال سکتے، بہرحال کام کرتے ہیں۔ اس طرح آپ نے دیکھا جب آئی ڈی چینج ہو رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سوالیہ نشان ہے۔ پتہ نہیں اس لحاظ سے خان صاحب میرا خیال میں صرف اصلاحات کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھوڑی بہت اچھی اصلاحات ہوئی ہیں، جن کے تھوڑے بہت ہمیں ریزلٹ بھی نظر آئے ہیں۔ وہ بیہیویئر میں ہے، وہ ماڈل تھانوں میں ہے، وہ پولیس کی ٹریننگ میں ہے۔ اچھا فرزانہ، جو کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، فرزانہ جو کہ وقت کم ہے، بتائیے گا کہ یہ جو آئی جی صاحب کی تبدیلی ہوئی ہے ریسنٹلی، اس کے پیچھے کیا پس پردہ محرکات تھے؟ کیوں ہوا ایک سال کے اندر اندر کیوں تبدیل کرنا پڑ گیا ان کو؟ یہی تو میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے بھی 2 کی جو بات ہے، ٹھیک ٹھاک وہ کام کر رہے تھے، لیکن شاید حلقوں کو وہ پسند نہیں تھے۔ میں اسی لیے بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی اپنی مرضی کا جو ہے وہ آئی جی، چیف سیکرٹری یا اس طرح کے لوگ جو ہے لانا چاہتا ہے، اور وزیر اعلیٰ ایک نہیں 4-5 ہیں تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے مختلف صوبوں میں، ہمارے مرکز میں اور جگہوں پر جو تبدیلی کا ایک نعرہ تھا، اس تبدیلی کے دور میں بھی جب ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی سیاسی اثر و رسوخ اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارے پارٹیسپینٹ کا، فرزانہ آپ کا شکریہ، ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، رفع صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے ساتھ شیئر کیا اپنا انالیسز، اور مجیب صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے کوٹا سے ہمارے ساتھ گفتگو میں حصہ لیا۔ ناظرین، آج کا شو آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے نوازیے گا، اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔